بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سبھی حضرات عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لمبی زندگی کا راز یہ ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا سالوں تک بیمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ کلمہ پڑھ لے، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ ایک کلمہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل صحت تندرست کر دیتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد صرف یہ ایک بابرکت کلمہ پڑھ لیجئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کلمے کی تاثیر اتنی زبردست اور حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور شامل کر لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالی کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے اس دنیا کو امتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں آزمائش سے گزرتا ہے۔ کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے، کسی کو خوشحالی سے اور کسی کو بیماری، تنگی یا مصیبت کے ذریعے۔ ایک مومن کا ایمان اسی وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ خوشی میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور تکلیف میں صبر اختیار کرے۔ بیماری بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک اہم آزمائش ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر بندہ صبر، دعا، توکل اور اللہ کی رضا پر قائم رہے تو یہی بیماری اس کے لیے رحمت، گناہوں کی معافی اور جنت میں بلند درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی سنت ہیں اور بیماری بھی ان میں شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی اپنے بندوں کو صبر کی تلقین فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حقیقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकावट, बीमारी, गम, तकलीफ, परेशानी या कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाह माफ फरमा देता है। यह हदीस हर बीमार मुसलमान के लिए उम्मीद का पैगाम है कि अगर वो सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखे तो उसकी तकलीफ रायगा नहीं जाती, बल्कि उसके गुनाहों की मुआफी का जरिया बनती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का मामला इरादा फरमाता है तो उसे दुनिया में ही आजमाइश में मुब्तला कर देता है। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि हर बीमार शख्स अल्लाह का महबूब ही होता है या हर बीमारी एक ही वजह से आती है, बल्कि ये आजमाइश मोमिन के लिए खैर का जरिया बन सकती है अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, सब्र करे और नेक आमाल इख्तियार करे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बीमारी में सब्र की अजीम मिसाल है। वो तवील अरसे तक शदीद बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, बल्कि आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, बीमारी दूर फरमाई और उन्हें पहले से भी ज्यादा नियामतें अता फरमाई। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि बीमारी में मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला से उम्मीद और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम हमें यह भी सबक सिखाता है कि बीमारी की सूरत में इलाज करवाना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफा भी पैदा फरमाई है सिवाय बुढ़ापे के। लिहाजा बीमारी आने पर सिर्फ दुआ पर इक्तिफा नहीं करना, बल्कि मुस्तनद और माहिर डॉक्टर से इलाज भी करवाना चाहिए, क्योंकि दवा इख्तियार करना भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि उसी की तालीमात का हिस्सा है। बीमारी इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास दिलाती है। जब इंसान सेहतमंद होता है तो कभी कभी गफलत का शिकार हो जाता है, लेकिन बीमारी उसे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करती है। वो दुआ करता है, कुरान की तिलावत करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और अपने आमाल का जायजा लेता है। यूं बीमारी उसकी रूहानी इस्लाह का जरिया भी बन सकती है। एक मोमिन को चाहिए कि बीमारी में सब्र करे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, दरूद पाक पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, मसनून दुआओं का एहतिमाम करे, सदका दे, इलाज जारी रखे और अल्लाह ताला से कामिल यकीन के साथ शिफा मांगे। अगर बीमारी लंबी हो जाए तो भी मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा मेहरबान है और वही बेहतर जानता है कि किसके हक में क्या बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह तमाम बीमार मुसलमानों को कामिल, आजिल और दाइमी शिफा अता फरमाए। जो लोग आजमाइश में हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को अपने जिक्र से आबाद रखे, हमें हर हाल में अपनी रजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया व आखिरत की हर भलाई नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम अजीजों, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ को पढ़ते हैं तो हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने खुद गर्ज हो चुके हैं। हम जरा सी बात पर लड़ पड़ते, जरा सा माल आने पर फख्र में आ जाते हैं और जब नियामतें कम हो जाएं तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो
सारी जिंदगी एक मामूली बिस्तर पर गुजार दी। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की चटाई पर आराम फरमा थे। चटाई के निशान जिसमें मुबारक पर नुमाया थे। हजरत उमर की आंखें नम हो गई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर व किसरा रेशमी बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते कि उनके लिए दुनिया हो और तुम्हारे लिए आखिरत? यही वो वक्त है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हम दुनिया के माल पर न इतराएं, न किसी को हकीर जाने, न किसी बेकसी से बेरुखी करें, बल्कि आज इख्तियार करें, शुक्र करें, कनात करें और मोहब्बत बांटें। मुहतरम अजीजों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें भी अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी माफ करना चाहिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा दूसरों की फिक्र की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत तैयबा है, यही असल मकाम है, यही असल इश्क़ रसूल है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक हो, दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता लेता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डालें तो मालूम होता है कि आपकी जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी बल्कि आपने सहाबा की तरबियत भी उसी अंदाज में की कि दुनिया बेवक्ती को खूब वाज़े किया। आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की तरबियत कैसे फरमाई। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबा किराम थे। आप उनके हमराह तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उनके कान छोटे थे। आपने उसका कान पकड़ा, फरमाया, साथियों, तुम में से कौन है जो इसे 1 दिरहम में लेने पर राजी हो? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दिरहम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो 1 पैसे में भी लेने को तैयार नहीं, और उसे लेकर करेंगे क्या? आपने तय हुआ कि अच्छा, क्या तुम इसे मुफ्त लेने के लिए राजी हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये जिंदा होता तब भी ये ऐबदार शुमार होता क्योंकि उसके कान छोटे हैं, और अब तो ये मरा हुआ है। मुहतरम अजीजों, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसुबाती, कम हैसियत को किस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। फिर एक और मौके पर दुनिया की हकीकत इन अल्फाज में बयान फरमाई कि अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को इसमें पानी का एक घूंट भी न देता। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार और ला तादाद हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता और न कोई इसका इहाता कर सकता है। पैदाइश से मौत तक इंसान अल्लाह की दी हुई नियामतों को
استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن اور جوانی بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوئی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو ہمیں محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ کے نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغ ادب۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک ناپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آدمی کو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے، جس کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر یہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی
فرشتے سے فرماتا ہے اسے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے بیمار ہو جائے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، ان کو تسلی دی تو انہوں نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں بیماری کمزوری کے زمانے میں بڑھاپے کی عمر جسم میں طاقت و قوت ختم ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس بات پر رو رہا ہوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن میمن اعودی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت مت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرط کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ تعالی ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہے، علاج مشتمل ہے انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کما رہتا ہے، اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے۔ شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے معدے کا السر
یا اس کے پٹھے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی ضروری بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں ہے اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے۔ علاج کرنا ہے اور صحیح طریقے سے علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ باقی بھلائیوں کو ٹالتا ہے اور ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ تعالی اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لمبی زندگی کا راز یہ ایک کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں 2 بارہ اتنی ہی مرتبہ
درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، اور آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ محترم دوستوں اور بہنوں، جو لوگ شدید بیماریوں یا لا علاج سمجھے جانے والے مسائل میں گرفتار ہیں یا جن کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، انہیں چاہیے کہ اس مبارک عمل کو پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ ضرور اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ان کلمات کی برکت سے انہیں جلد شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا، دل کو سکون اور اطمینان عطا کرے گا، بیماری کا خاتمہ ہوگا اور زندگی میں نئی روشنی داخل ہوگی۔ اس عمل کی تاثیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی ہی برکت والی اسلامی باتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ مزید مفید معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی سب مریضوں کو عافیت دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔